السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی پہلی دو آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ ان دو آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، الف لام میم صاد، اے پیغمبر یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ یہ سورۃ الاعراف کی پہلی دو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ دیکھو، سورۃ الاعراف کی مختصر تفسیر بیان کی جا رہی ہے، جیسے شروع رمضان سے ہی ہمارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ سورۃ الاعراف پر یعنی اس پوری سورت پر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے مضامین زیادہ تر آخرت اور نبوت اور رسالت کے متعلق ہے۔ شروع سورت سے چھٹے رکوع تک تقریباً آخرت کا بیان ہوا ہے، پھر 8ویں رکوع سے 21ویں رکوع تک پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حالات اور ان کی امتوں کے واقعات، اور اس کے پیش نظر ان کی جزا اور سزا اور ان پر آنے والے عذابوں کا تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس سورۃ پاک میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے، حضرت ہود کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت لوط کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی جو ہے یعنی تھوڑا بہت تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان پیغمبروں کے واقعات کو بھی اور بھی مختلف جگہ پر مختلف پاروں میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب کر کے بیان فرمایا، فلا یکن فی صدرک حرج من۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ الف لام میم صاد جو حرف ہے، جو حروف ہے، حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات کی یعنی جو تحقیق تھی، اکثر علماء کرام کے نزدیک، اکثر مفسرین کے نزدیک وہ سورۃ البقرہ کے شروع میں بیان کر دی گئی کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے اصل معنی اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ جیسا کہ خلفائے راشدین کا بھی یہی کہنا ہے، حضرت علی کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی یہی کہنا ہے، اور اکثر و بیشتر جمہور مفسرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ اللہ کے راز میں سے ایک راز ہے، اور اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، بید ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر بیان فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج من۔ اس پہلی آیت کریمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، آپ کو اس کی وجہ سے دل تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو، دل تنگی سے مراد کیا ہے؟ دل تنگی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم اور اس کے احکام کی تبلیغ میں آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا ڈر، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کہ لوگ اس کو جھٹلا دیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے۔ دیکھو، اصل میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب نہیں ہے، بلکہ پوری امت کو خطاب ہے۔
کہ اللہ کا یہ جو کلام ہے ہمیں دنیا کے ایک ایک انسان تک کے پہنچانا ہے، اور اس میں ہمیں دل تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی معنی بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ میں، مصلحت کے ساتھ میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ پھر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی امداد اور حفاظت کا بھی انتظام کر دیا ہے، اس لیے آپ کیوں دل تنگ ہو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ دل تنگی سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور احکام اسلام سن کر کی بھی جو لوگ مسلمان نہ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اسی تکلیف کو دل تنگی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ کا جو فرض ہے، آپ کا جو منصب ہے، اس منصب کے اعتبار سے جو آپ کا فرض ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ جب آپ نے یہ کام کر لیا تو اب یہ ذمہ داری آپ کی نہیں کہ کون مسلمان ہوا اور کون مسلمان نہیں ہوا، تو ہمارا بھی یہ کام نہیں، ہمارا کام ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ بھئی کون مسلمان بنتا ہے، کون نہیں بنتا ہے، کون ہوا کون نہیں ہوا۔ لسنا علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ اللہ رب العزت اس کے ذمہ دار ہے، اللہ بنانے والے ہیں، اللہ جس کے دل میں ہدایت کی روشنی پیدا کر دے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں، ہم محنت کریں، کوشش کریں، اور اس کو راستے پر لانا یہ اللہ رب العزت ہی کا کام ہے۔ ہدایت دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، ہدایت کا راستہ بتلانے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی طرف بھیجا ہے۔ پھر آگے جو ہے اسی صورت پاک میں بیان فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یعنی قیامت کے روز لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو اور کتابوں کو بھیجا تھا، تم نے ان پیغمبروں کے ساتھ میں اور ان کتابوں کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ کیا پیغمبروں کی تصدیق تم نے کی؟ کیا تم نے کتابوں کی تصدیق کی؟ اس وقت میں پیغمبروں سے پوچھا جائے گا اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو رسالت کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کے احکام دے کر ہم نے تم کو اس دنیا میں بھیجا تھا وہ آپ حضرات نے اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچا دیا تھا؟ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بیان میں، خطبے میں لوگوں سے پوچھا کہ قیامت کے روز تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ فما انتم قائلون، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ سوال کے جواب میں کیا کہو گے؟ جتنے صحابہ حضور کے پاس میں جمع تھے، آپ کے سامنے مجمع تھا، سب نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک کے پہنچا دیا، اللہ کی کتاب ہم تک کے پہنچا دی، اللہ کے احکام ہم تک پہنچا دیے، امانت خداوندی کا آپ نے حق ادا کر دیا، اور امت کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کا، بھلائی کا معاملہ کیا۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، یعنی یا اللہ آپ گواہ رہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت فرما دیں گے کیا میں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا؟ تو میں جواب میں عرض کروں گا کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ اس لیے اب تم سب اس کا اہتمام کرو، جو لوگ یہاں پر میرے سامنے موجود ہیں، حاضر ہیں، وہ غائبین تک، جو موجود نہیں ہیں ان تک کہ میرا پیغام پہنچا دے۔ اب غائبین سے کون لوگ مراد ہیں؟ غائبین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں موجود تھے مگر اس مجلس میں حاضر نہ تھے، اور وہ نسلیں بھی غائبین سے مراد ہیں جو بعد میں پیدا ہوں گی۔ جیسے حضور کے بعد میں جو نسل انسانی کا سلسلہ یعنی چلتا گیا، ان تک بھی باتیں پہنچی، پھر اس کے بعد میں ہم تک بھی پہنچی۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم زمانے موجودہ میں لوگوں تک کتاب اللہ کی تعلیم کو پہنچائیں اور اللہ رب العزت کے ارشادات کو پہنچائیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، آپ کے اخلاق کو اور آپ کے رہن سہن کے طریقے کو امت تک کے پہنچائے، اور معاد کو، آخرت کو، نبوت کو، رسالت کو، اللہ کی توحید کو، وحدانیت کو لوگوں تک پہنچائے۔ قیامت تک کے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ آنے والی نسل کو اس پیغام کے پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھے، تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام بنی آدم کو یہ پیغام پہنچ جائے۔ اور اسی صورت پاک میں یہ بیان فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اعمال کو ہمارے تولا جائے گا۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ بھئی اعمال کو کیسے تولا جائے گا۔ اعمال بھی کوئی تولنے کی چیز ہے۔ انسان کے اعمال خواہ اچھے ہو یا برے، ان کا کوئی جسم اور ان کا کوئی بدن نہیں کہ جس کا تول ہو سکے، یہ شک اور شبہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا۔ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی یعنی بہت مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم نہ تول سکے اللہ تعالیٰ بھی نہ تول سکے؟ اس کے علاوہ آج کل تو دنیا میں وزن تولنے کے نئے نئے آلات بھی ایجاد ہو چکے ہیں، جس میں نہ ترازو کی ضرورت ہے، نہ اس کے پلوں کی ضرورت ہے، نہ ڈنڈے کی ضرورت ہے اور نہ کانٹے کی ضرورت ہے۔ آج تو ان نئے آلات کے ذریعے سے وہ چیزیں بھی تولی جاتی ہیں جن کے تولنے کا آج سے پہلے کسی کو تصور بھی نہیں تھا۔ ہوا کو تولا جاتا ہے، اور بجلی کی جو رفتار ہوتی ہے اس کو تولا جاتا ہے، سردی اور گرمی کو بھی تولا جاتا ہے، اور ان کا میٹر ہی ان کی ترازو ہوتی ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے انسان کے اعمال کو تولنا کیا مشکل ہے، کیا بعید ہے، کوئی استبعاد کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی کتاب صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی ہے، تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو قیامت کے دن ہمارے اعمال کا جو ترازو ہوگا، ترازو کا پلہ بھاری ہوگا، تو ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال کے ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو امام بیہقی نے نقل کیا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں انہوں نے بیان فرمایا کہ جس مومن کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوگا، اور جس مومن کا پلہ گناہوں کی وجہ سے بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اگر کسی بندے کے فرائض میں کوئی کمی پائی جائے گی تو اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں یا نہیں ہے۔ اگر نوافل، یہ نفل کی جمع ہے، اگر نوافل موجود ہیں تو فرضوں کی کمی کو نفلوں سے پورا کر دیا جائے گا۔ بہرحال اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب جو ہم تک کے پہنچی ہے، ہم اس پر عمل کرتے رہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے اس سورت پاک کے آخر میں ایک جگہ پر یہ بیان فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے جو انہیں جہنم تک لے کر جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تقدیر میں لکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہنم کے کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بلکہ بلا تشبیہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ استاد اپنے کسی شاگرد کے حالات کے پیش نظر، شاگرد کے حالات کو دیکھ کر یہ کہے کہ تو فیل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نے اسے فیل ہونے پر مجبور کر دیا، بلکہ استاد نے، ٹیچر نے، سر نے جو کچھ یعنی اس کے حالات کو دیکھا کہ اس نے جو کچھ لکھا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ شاگرد محنت کرنے کے بجائے اپنے وقت کو ضائع کرے گا اور اس کے نتیجے میں فیل ہوگا۔
اسی لیے جو ہے نا استاد کہتے ہیں کہ بھائی تو فیل ہوگا، کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ محنت نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اسی کے پیش نظر یہ کہا کہ دیکھو یہ دنیا میں جا کر کے جو ہے نا اچھے اعمال نہیں کریں گے، ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے، یعنی ان کا اپنا اختیار ہوگا، اللہ مجبور نہیں کریں گے، اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے جو انہیں جہنم تک لے کر کے جائیں گے۔ پھر اسی صورت میں جو ایک جگہ پر اعراف کا ذکر ہے، اعراف جیسا کہ اس صورت کا نام بھی ہے سورۃ الاعراف، کہ سورۃ الاعراف اس کو کہا جاتا ہے۔ اعراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں، اور اصطلاح میں اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے۔ جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس اعراف مقام میں رکھا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخر کار وہ لوگ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ سورۃ الاعراف کی کچھ مختصر تفسیر تھی جو اب حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔